بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبث رواہ مسلم۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ نماز میں جب آدمی کھڑا ہو تو ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، پھر کیسے باندھنا ہے، یہ دو باتیں ہو چکی۔ اب ہاتھ باندھ لیا ہے، اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھایا اور باندھ لیا، اب اصل نماز شروع ہے، اسے کچھ پڑھنا ہے۔ ثنا جسے ہم دعائے استفتاح کہتے ہیں، نماز شروع کرنے کی دعا، بہت ساری دعائیں ہیں۔ یہ شروع کرنے سے پہلے آدمی کو چند چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ نماز میں کچھ آداب ہیں جس کا بہت خیال کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز بھوک کی حالت میں شروع نہ کرے۔ کھانا ہو تو پہلے کھانا کھائے، بعد میں نماز پڑھے۔ بھوک لگ رہی ہے، کھانا موجود ہے اور شروع کرے گا تو کھانے کا خیال آئے گا، اسے دل نہیں لگ پائے گا نماز میں، تو کھانے سے فارغ ہو کر آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر اسے استنجا لگ رہا ہے، پیشاب یا ڈبل دونوں میں سے کوئی ایک کا تقاضا ہے، اب میں جہاں کو ابھی ایک بار کہیں وضو کرنا، وہ انوائٹ کو نماز کے بعد کریں گے کہنے کا اس میں جب تقاضا ہو استنجے کا، پیشاب کا، پیشاب لگ رہا ہو یا ڈبل کی ضرورت ہو، تو آدمی پہلے اس سے فارغ ہو پھر نماز شروع کرے۔ یہ جو حدیث میں نے، یہ حدیث کی باتیں ہیں، عام باتیں نہیں ہیں، یہ ایک ایک بات حدیث کی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 560 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے دو بھتیجے بیٹھے بات کر رہے تھے۔ ایک ابو بکر کے دو بیٹے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام عبد الرحمن ہے۔ عبد الرحمن کے پوتے، عبد الرحمن کے بیٹے ایک عبداللہ ان کا نام ہے، اور محمد کے بیٹے کا نام قاسم ہے۔ یہ دونوں، حضرت عائشہ تو ان کی پھوپھی لگتی ہے نا، سگی، تو ان کے پاس یہ لوگ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ تو یہ جو قاسم نام کے آدمی تھے، یہ تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے، اور محمد جو ابو بکر کے بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام محمد ہے، ان کے یہ بیٹے ہیں قاسم۔ لیکن محمد نے کی ایک باندی سے یہ پیدا ہوئے، ان میں ولد، آزاد عورت سے نہیں۔ اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، لوگ خرید بھی لیتے تھے، اور جنگوں میں جو آ جایا کرتی تھی، ان سے آپ جو ہے سمسارم کر سکتے ہیں، باندیوں سے۔ ان سے اگر بچے پیدا ہو جائے تو وہ بھی آپ ہی کے بیٹے ہوں گے، دوسرے بیٹوں کی طرح۔ تو ان کو جو ہے، ان کی زبان اچھی نہیں تھی، زبان بات کرتے میں الٹا سیدھا کچھ بول دیتے تھے، غلطی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ میرے اس بھتیجے کی طرح جو دوسرے تھے، عبداللہ جن کا نام تھا، وہ اچھی طرح بات کرتے تھے، تم اس کی طرح کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ تمہاری زبان کیوں نہیں صاف ہے؟ کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ پھر حضرت عائشہ نے ہی ایک ان کی ماں کے بارے میں کہا، تم ان کی اولاد ہونا، اس لیے تمہیں سلیقہ نہیں آیا۔ پھر ڈانٹتے ہوئے ان کو بتایا، وہ تھوڑا ناراض ہو گئے۔ اتنے میں کھانا آ گیا، کھانے کا وقت تھا، اب وہ ناراض ہو کر اٹھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو۔
کہنے لگے میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ نے دوبارہ ڈانٹ کر کہا کہ تم دھوکے باز ہو، تم نے سنا نہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب کھانا موجود ہو پہلے کھانا کھاؤ اس کے بعد نماز۔ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا حاضر ہو، موجود ہو، ریڈی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد جا کر کے نماز پڑھو تو دل لگے گا نماز میں۔ تو نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ ایک آدمی اسے بھوک لگ رہی ہے اور کھانا موجود ہے تو وہ پہلے کھانا کھا کر پھر نماز کے لیے آئے، تب جا کر کے وہ اطمینان سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس وقت کوئی نماز نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنا چاہیے جب آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا تقاضا ہو، یا پیشاب کا یا ڈبل کا، پہلے اسے پورا کرو ورنہ نماز میں دل نہیں لگے گا۔ وضو ایک بار نہیں 10 بار کرنا پڑے کرو۔ استنجے کا تقاضا ہو تو پہلے استنجا کرنا ہے، آدمی کو فریش ہونا ہے، پاک ہونا ہے، اس کو دور کر کے پھر آدمی وضو کر کے نماز پڑھے۔ ان کے ہوتے ہوئے ایک طرف اسے پیشاب لگ رہا ہے، سنبھالتے ہوئے دبا کر وہ جو ہے نماز شروع کرے، یہ اچھی بات نہیں۔ تو نماز شروع کرنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی کھانا کھا لے، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو، وضو کرے، پھر نماز۔ اور نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی جب کھڑا ہو تو اسے سجدے کی جگہ دیکھنا ہے، اس کی جو نظر ہے کھڑے ہونے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کے ہر حال میں، نماز کی حالت میں آدمی ہمیشہ اپنی نظر کو جہاں وہ سجدہ کرتا ہے سجدے کی جگہ پر رکھنا ہے، دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، پوری نماز ختم ہونے تک آپ کی نظر صرف سجدے کی جگہ پر تھی، تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، التفات نہیں کرنا ہے، ادھر ادھر ہم کیا ادھر دیکھتے رہتے تھوڑا جانا، صحیح نہیں ہے۔ التفات، متوجہ ہونا، ایک دم آپ کا فیس، سر تھوڑا جھکا ہو، آنکھوں نظر جو ہے سجدے کی جگہ پر ہو، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آپ کی نماز ایسے ہی ہوتی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارا چہرہ ایک دم سیدھا ہے، آنکھیں سجدے کی جگہ پر ہے، تو اللہ بھی اسی طرح تمہیں دیکھتا ہے، اللہ کا چہرہ بھی تمہاری طرف رہتا ہے۔ ينصب وجهه لوجه العبد ما دام في الصلاة، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ بھی اپنے چہرے کو اپنے بندے کے چہرے کی طرف ٹھیک کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی۔ اب وہ اللہ چہرہ کیسے کرتا ہے، کیا کیفیت، تو اللہ جانتا ہے۔ یہ تو حدیث میں جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہمیں ماننا ہے۔ ہر وہ آدمی جو ایک دم کھڑے ہو کر اپنا چہرہ ایک دم ٹھیک رکھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے بغیر پوری نماز پڑھ لے، تو پوری نماز میں اللہ بھی تمہارے چہرے کی طرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے۔ ینصب وجہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم ادھر ادھر اپنے چہرے کو پھرا کر کے ادھر ادھر دیکھ کر جو اللہ کا ہمیں خصوصی یہ حاصل ہو اسے دور کر لیتے ہیں۔ جب بندہ اپنے چہرے کو ادھر ادھر پھیرنے لگتا ہے تو پھر اللہ اپنا چہرہ موڑ لیتا ہے، پھر اس کی طرف نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہ خاص بات ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی نے کہ نماز شروع ہونے کے بعد، نماز کھڑے ہو کر سلام پھیرنے تک تم اوپر آنکھوں سے جو ہے آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے اوپر دیکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ عام طور پہ جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے لوگ ہنکیاں اوپر اٹھاتے۔ نماز کی حالت میں کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، ایک بار آپ کھڑے ہو گئے اوپر چہرہ اٹھانا ایک دم حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا۔ یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہاری نظر جو اوپر دیکھو تو واپس ہی نہ آئے، یعنی جب تم نیچے دیکھنے لگے تمہاری نظر ختم ہو جائے۔ اختصاف کا لفظ آیا ہے، اچک لینا،
نظر ختم ہو جائے تم اندھے ہو سکتے ہو۔ یہ اتنی اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ تمہارے ایک بار اوپر دیکھیں، وہ بھی نماز میں، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرف زیادہ توجہ دیے بغیر اگر اوپر دیکھنے لگے، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ چاہے تو تمہاری نظر اچک لے، تمہاری آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ آدمی نماز شروع کرے تو اپنے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر کے، اطمینان سے وضو کر کے، آرام سے کھڑے ہو کر، اللہ کا خیال کرتے ہوئے، اپنے چہرے کو ٹھیک رکھ کر پوری نماز اس طرح سے ادا کرنا، یہ شروعات ہے۔ اس کے بعد پھر دعائے استفتاح، ثنا وغیرہ، اس کے بعد پھر اگلی اس میں بات ہوگی۔ یہ ساری چیزیں نماز کے آداب میں سے ہیں، ان کا ہر نماز پڑھنے والے کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔